کیا خوف ایک مثبت جذبہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا خوف کو مکمل طور پر ختم بھی کیا جا سکتا ہے، یا یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے؟ سیاست، مذہب اور سوشل کنٹرول میں خوف کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ انسان اپنی شناخت اکثر خوف کے ذریعے ہی جو ہے وہ بناتا ہے، جیسے کہ خاص گروہ بنے اور یہ جو قبائل بن گئے جی، تو ان کو بیرونی خطرات تھے تو وہ ایک خوف کے اندر پھر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر وہ جو ہے وہ ایک ٹرائب ہو گیا، اور وہ اس کی وابستگی جو ہے وہ ہو گئی، یا پھر یہ جو ہے وہ خون ایک ہے جو خوف میں ہوں گے، اور کون لوگ جو ہے وہ خوف کے اندر نہیں مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ پر توکل کرنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دی اگر ہمیں ہر لمحہ موت کا خوف ہو جی، تو ہمیں فوری طور پر زندگی کے معنی جاننے کی جستجو ہوگی کہ یہ ہے کہ ہم نے مر تو جانا ہے، دیکھے تو صحیح۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں کیا چیز روکتی ہے، کون سی رکاوٹیں ہمیں حقیقت کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے سے باز رکھتی ہیں۔ صاحب و خوف کیا ہے اور یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا خوف ایک مثبت جذبہ بھی ہو سکتا ہے؟ کیا خوف کو مکمل طور پر ختم بھی کیا جا سکتا ہے، یا یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے؟ سیاست، مذہب اور سوشل کنٹرول میں خوف کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟ جی، اسلام میں خوف کے بارے میں کیا کہا گیا ہے جی، اور پھر قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اللہ کے دوستوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن۔ تو جناب من، خوف ایک بنیادی انسانی جذبہ ہے جو خطرے کے احساس سے پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ خطرہ حقیقی ہو یا خواہ وہ خطرہ خیالی ہو۔ تو یہ ایک ڈیفینسو میکنزم ہے جو ہمیں ممکنہ خطرات سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے دماغ اور ہماری نفسیات پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ یہ اس بے چینی پر مبنی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ چیزیں کس کروٹ بدلیں گی، چیزیں کس طرح وقوع پذیر ہوں گی۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں خوف نہیں ہوتا۔ خوف ہمیشہ جہالت کی زمینوں پر پروان چڑھتا ہے۔ خوف کو ایک ہے تو یہ ایک فطری رد عمل ہے، لیکن اگر اسے قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ ہماری ترقی کے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ہم جو سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں وہ دراصل اپنی لا علمی ہی کا خوف کھاتے ہیں جی۔ تو یہ جو ماہرین علم نفسیات ہیں، انہوں نے خوف کو دو اقسام میں تقسیم کیا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک تو ریئلسٹک فیئر ہے، ایک حقیقی فیئر ہے جو حقیقی خطرات کا سامنا پیدا کرنے سے ہوتا ہے، بھوک کا یا جان کا یا جو بھی، لیکن وہ ریئلسٹک ایک فیئر ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جسے عصبی خوف کہتے ہیں، نیوروٹک انزائٹی جو ہے یہ ہوتی ہے۔ تو یہ داخلی جو کانفلکٹس ہیں، آپ کے جو انر کانفلکٹس ہیں، اور جو آپ کے انکانشیس محرکات ہیں لاشعوری، ان سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بعض کے نزدیک خوف جو ہے وہ کلیکٹیو کانشیسنس سے بھی پیدا ہو جاتا ہے، اجتماعی لاشعور سے بھی جو ہے یہ جڑا ہوتا ہے کہ ہماری جو وہ جینز ہیں
وہ ہمارے آباء و اجداد کے تجربات کو اپنے لاشعور میں وہ نقش جو پڑے ہوئے ہم کیری کر رہے ہیں، تو ہم انہی خوفوں کو جو ہماری پچھلی نسلوں نے جن کا سامنا کیا، ان خوفوں کو ایک طرح سے وراثت میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، انہیریٹنس میں ہمیں جینز کے اندر ہی مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اندھیرے یا اندھیرے کا خوف ہے، یا بلندی کا جن لوگوں کو ہو جاتا ہے، یا اجنبیوں کا، اسٹرینجرز سے ملنے کا جو ہے وہ خوف ہو جاتا ہے، تو یہ خوف جو ہے یہ قدیم انسانی ارتقاء کا حصہ ہے جو ہماری جینیٹک میموری کے اندر ہے۔ اور جو نظریہ ارتقاء کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خوف بنیادی طور پر ہماری بقا کے لیے ضروری تھا۔ جی، تو قدیم جو انسان تھے وہ درندوں سے اور قدرتی آفات سے کیونکہ ان کو سامنا تھا، تو جو افراد ان خطرات سے ڈر کر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے تھے نا، تو ان کے زندہ بچنے کے امکانات زیادہ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے وہ یہ ہو گیا کہ یہ خوف جو ہے وہ پڑ گیا انسان کو، اور یہ آج بھی خوف ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ جو ہے وہ ہے۔ پھر آپ کی یہ جو نیورو سائنسز ہیں یہ کہتی ہیں کہ خوف کا جو آغاز ہے یہ ہمارے دماغ میں ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے جسے میگڈلا بولتے ہیں، تو اس میں سے جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہمیں کسی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو یہ میگڈلا فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور باقی تمام دماغ کو بھی جو ہے وہ چکنا جو ہے وہ کر دیتا ہے۔ تو اس کے جو ہے وہ 3 مرحلے ہوتے ہیں خوف کے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خطرے کی پہچان، کیونکہ خطرہ ہے تو خوف آیا نا، تو خطرے کے جو ریکگنیشن ہے کہ جب ہم کسی خوفناک چیز کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہماری جو حسیات ہیں، ہماری آنکھ ہے یا جو کان ہے، تو یہ ہمارے اس کو دماغ کے اس حصے کو، میگڈلا کو جو ہے وہ معلومات بھیجتی ہیں۔ اچھا، اس معلومات کے نتیجے میں انسان ایک فائٹ اور فلائٹ کے موڈ کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی اب یا تو وہ خطرہ آ گیا، اب خطرے سے یا تو لڑنا ہے، فائٹ کرنی ہے، یا پھر وہ خطرہ ایسا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، تو پھر مجھے وہ فلائٹ یا فرار اختیار کرنا ہے۔ تو یہ رد عمل جو ہے، تو پھر اس وقت ہمارا جو یہ خطرہ آیا، خطرے کو ریکگنائز کیا، ٹھیک ہے، خطرے کے ریکگنائز ہونے سے جو نیکسٹ اسٹیپ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے دماغ نے وہ تمام جسم کے اندر وہ اطلاع جو ہے وہ بھیجنی ہے، تو وہ ایڈرینلن جو ہے وہ خارج کرتا ہے۔ یہ اس کے ذریعے پھر آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز سے ایڈرینلن کا بہاؤ ہوتا ہے، اور یہ سگنلز پورے جسم کے اندر پھیل جاتے ہیں، جس سے ہمارا دل جو ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے، ہماری سانسیں تیز ہو جاتی ہیں جی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہماری ساری حصیں جو ہے وہ ایک تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ہم خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم وہ بھاگنے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو خوف کا تجربہ ہے یہ ہماری یادداشت میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور دماغ اس کو اس طرح سے پروسیس کرتا ہے کہ مستقبل میں ہم جب بھی اس صورتحال کا، کسی ایسی صورتحال کا شکار ہوں گے تو ان حالات سے کیسے بچیں گے۔ تو جو یہ نیورو سائنسز والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا یہ جو میگڈلا ہے یہ اس کے اندر کوئی نقص پڑ جائے یا یہ ڈیمیج ہو جائے اور خطرہ، یعنی تو یہ خطرہ محسوس ہی نہیں کرے گا، وہ خوف محسوس کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ اس بندے کے اندر چلی جاتی ہے جی۔ یعنی اگر اس کے دماغ کا یہ جو میگڈلا ہے اس کو کسی چوٹ سے بھی نقصان پڑ گیا ہے تو ہوگا یہ کہ اب وہ آدمی خوف محسوس ہی نہیں کرے گا۔ تو وہ آگ اگر ہے تو ابھی تو ہم آگ سے خوف محسوس کرتے ہوئے اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے نا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ تو اب وہ آدمی کیونکہ وہ خوف محسوس ہی نہیں کر رہا تو وہ
جو ہے محسوس کرنے کی کیونکہ صلاحیت کھو چکا ہے. تو اس لیے یہ بعض اوقات انتہائی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شخص جو اس ممکنہ خطرے سے آگاہ نہیں رہ پاتا. جی تو پھر یہ خوف جو ہے یہ شاید ہیومن آئیڈینٹی کے ساتھ بھی جڑا ہے. یہ صرف ہمارا ایک جذباتی رد عمل نہیں ہے، بلکہ شاید ہماری شناخت کی تشکیل میں بھی خوف بڑا ایک کردار ادا کرتا ہے. ہمارے خوف ہمارے اقدار، ہمارے اعتقادات اور ہماری جو ترجیحات ہیں، جو پرائورٹیز آف لائف ہیں، ان کو شیپ اپ کر رہے ہوتے ہیں. انسان اپنی شناخت اکثر خوف کے ذریعے ہی جو ہے وہ بناتا ہے. جیسے کہ خاص گروہ بنے اور یہ جو قبائل بن گئے جی، تو ان کو بیرونی خطرات تھے تو وہ ایک خوف کے اندر پھر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے، اور پھر وہ جو ہے وہ ایک ٹرائب ہو گیا، اور وہ اس کی وابستگی جو ہے وہ ہو گئی. یا پھر یہ جو ہے وہ خون ایک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ولنریبل ہو جائے گا اگر باہر جائے گا. تو یہ اس محبت میں کہہ لیں آپ اس کو، یا اس خوف کے اندر کہ یہ باہر کہیں چلا جائے گا، تو بہرحال وہ پھر ٹرائبز بن گئے، خاص گروہوں سے ہماری وابستگی ہو گئی. اسی طرح پھر روایات کی پاسداری، یہ جو آپ سیاسی نظریات کی حمایت کرتے ہیں، تو سیاسی اور مذہبی طاقت میں خوف کا استعمال ہوا ہے، ہوتا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ خوف کو ہمیشہ سیاسی اور مذہبی طاقت کے حصول اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. چاہے وہ رومن امپائرز ہوں جی، نیورون ہوں، جو اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیشہ خوف کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی سا بھی سیاسی نظریہ ہو. مثال کے طور پر مارکسزم جو ہے وہ ایک خاص قسم کا فیئر انفیوز کرتا ہے اپنے لوگوں میں کیپٹلزم کے خلاف، اور سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلزم نظام جو ہے وہ اپنے آڈینس کے اندر ایک خاص قسم کا فیئر انفیوز کرتا ہے. مارکسزم کا خطرہ جو ہے وہ دلاتا ہے، اور یوں وہ اس خوف کا استعمال کرتے ہوئے طاقت حاصل کرتا ہے. تو کسی بھی قوت کو حکمرانی کرنے کے لیے جس انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ خوف ہوتا ہے. چاہے وہ سیاسی نظریہ ہو، اور چاہے وہ کوئی معاشی نظریہ ہو، یا کسی بھی قسم کا ہو، تو حکمرانی جو ہے وہ خاص طور پر ایک فیئر کو استعمال کیے بغیر ممکن جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو عوام کو دشمنوں اور بغاوت کے خطرے سے ڈرا کر بھی جو ہے وہ اپنی طاقت کو جائز قرار دیا جاتا ہے. تو مڈل ایجز کے اندر جو چرچ نے جہنم اور سزا کے خوف کو عوام کے اوپر قابو پانے کے لیے استعمال کیا تھا. صلیبی جنگوں میں مذہبی جذبات ابھارنے کے لیے خوف کا جو عنصر ہے وہ نمایاں رہا. یا جیسے نازی جرمنی کے اندر جو ہے وہ ہٹلر یہودیوں اور کمیونسٹ گروہوں کے خلاف جو نفرت تو ہے، ایک خاص خوف بھی جو ہے وہ پھیلاتا ہے، اور اس خوف کے ذریعے عوام کو متحد کر کے وہ اپنی اس فاشسٹ حکومت کو مضبوط جو ہے وہ کرتا ہے. تو یہ جدید دور کے اندر بھی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خوف کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ وہ مخصوص سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے. تو میڈیا اور سیاستدان اور یہ جو اکثر مہاجرین یا دیگر گروہوں کے خلاف ایک خاص قسم کا خوف پیدا کر کے عوام کو مخصوص پالیسیوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی حمایت کے اوپر مجبور کرتے ہیں. تو یہ خوف کا جو ہے وہ یہ ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر جو ہے خوف کا ذکر مختلف سیاق و سباق کے اندر آتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر خوشخبری ہے. تو یہ ایک
پازیٹیو فیئر ہے، یہ خوف ایک مثبت جذبہ ہے جو انسان کو غلط کاموں سے بچاتا ہے اور نیکی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ حضرت ابن عربی نے فرمایا تھا کہ حقیقی خوف وہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، اور وہ خوف جو ہمیں اللہ سے دور کر دے حقیقت میں وہم ہے۔ تو جہاں جہاں پر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ خوف میں جا رہے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے دوستی میں دور ہو رہے ہیں، اسی لیے آپ کو خوف آ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں کو تو کوئی خوف اور حزن ہے نہیں، تو اگر میرے اندر وہ کچھ خوف جاگ رہا ہے تو یہ ہے کہ جب آپ کے اندر خوف کو حقیقت سمجھنے لگیں تو یہ آپ کی حقیقت بن جائے گا، اور اگر آپ اسے وہم جانیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ تو جب آپ کے اندر خوف جاگے تو آپ کے اندر یہ جذبہ بھی اگر بیدار ہو جائے کہ آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اس کی دوستی سے باہر آ رہے ہیں، تو یہ جذبہ آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ کنیکٹ کر دے گا۔ خوف کی صاحبان امام غزالی نے کہا کہ دو اقسام ہیں، ایک وہ ہے جو روحانی ترقی کی طرف لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، روز معاشر کا خوف، یہ روحانی ترقی کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسرا وہ ہے جو انسان کو کمزور کر دیتا ہے، تو وہ لاغر ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ خوف زدہ آدمی کیسے کچھ کر سکتا ہے؟ تو دانش مند آدمی وہ ہے جو خوف کو اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے استعمال کرے۔ خوف کی دو بنیادی اقسام ہیں، ایک ہے مثبت خوف یا خوف محمودیہ، یہ وہ خوف ہے جو انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، یہ آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ امام غزالی نے کہا تھا کہ حقیقی خوف وہ ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی کمزوری کا شعور پیدا کر دے، تاکہ انسان دنیا کی فانی لذتوں سے بچ کر آخرت کی تیاری کے اندر کرے۔ تو یہ ہے مثبت خوف، اور یہی خوف ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ منفی خوف ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے کہ ہمیں مثبت خوف ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور جتنا بھی وہ منفی خوف ہے وہی ہمارے اندر ہے۔ یہ وہ خوف ہوتا ہے جو انسان کو ہوپلیس کرتا ہے، نا امیدی کی طرف لے جاتا ہے، اتنا کاہل کرتا ہے کہ آپ بے عملی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، شارٹ کٹس پتہ نہیں شاید جو ہے وہ سوچنے لگ جاتے ہیں۔ تو اگر خوف اتنا بڑھ جائے کہ انسان عمل سے رک جائے اور مایوس ہو جائے، تو یہ صاحبو وہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کے اندر آتا ہے، کیونکہ سچا خوف جو ہے وہ امید کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کہ حالات کو بدلنے والا اور ساری طاقت رکھنے والا ایک موجود ہے، وہ ایک سرٹن توکل کو جو ہے وہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ تو خوف قرآن کے اندر ایک مثبت جذبے کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو انسان کو اللہ کی عظمت اور خود انسان کی اپنی کمزوری کا احساس دلاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو متقی اور نیکوکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے سے ڈرنے والوں کو بشارتیں دیتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ سورہ یونس میں فرما دیا، اللہ کے اولیاء کو خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بے شک ان کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ خوف میں ہوں گے نہ وہ حزن کے اندر جو ہے وہ ہوں گے۔ تو یہ جو تقوی ہے، حقیقی متقی جو ہے، یہ صرف اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ سراسر ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سورہ الاعراف میں فرمایا۔ تو قیامت کے دن
خوف زدہ ہونے والے اور نہ ہونے والے لوگ، جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ مومن ہو، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے اوپر ذرہ بر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کریم نے کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی کامیابی کے متعلق فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کو خواہشات سے جس نے روک کے رکھا، یعنی اس کا ریبیلین نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں کھڑا ہوا، خوف میں رہا اور اپنی جو نفس کی خواہشات تھیں ان کے پیچھے نہیں دوڑا، اس کو قابو کے اندر کر لیا، تو اس خوف میں اور رکنے میں تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حدیث نبی میں ہے کہ اللہ کا خوف رکھنے والے سب سے افضل ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کی حدود کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہوں۔ تو حقیقی عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، موت کے بعد کے لیے عمل کرے، ہیئر آفٹر کے لیے جو ہے وہ عمل کرے، اور نادان ہے وہ شخص جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا مومن ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تم وہ سب کچھ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ سرکار تو سب جاننے والے تھے، یہ جو ہم بے خوفی کے اندر ہی جو ہے وہ رہے گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی فرمایا نا بے خوفوں کے لیے کون لوگ ہیں جو خوف میں ہوں گے اور کون لوگ جو ہے وہ خوف کے اندر نہیں مبتلا ہوں گے۔ تو اللہ پر توکل کرنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ تو قیامت کے دن نیک لوگ بے خوف ہوں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے جو ہے وہ بے خوف ہو جائیں گے۔ بس جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، سورہ آل عمران میں جو اس سے محبت کرتے ہیں اور جو اس کی اطاعت میں رہتے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا۔ یہ تمام اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ خوف دو طرح کا ہے، ایک وہ جو انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے اور دوسرا وہ جو دنیاوی اور باطل خدشات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی حقیقی خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ وہ دنیا و آخرت میں امن میں اور سکون میں رہتا ہے۔ تو صاحب وہ ہمارے تخیل میں یہ جو غیر حقیقی خطرات ہوتے ہیں نا، ہمارے تخیل میں پیدا ہونے والے جو خوف ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جھوٹ ہوتے ہیں، اور دیگر جھوٹ کی طرح اگر ہم ان کا سامنا کریں تو یہ خوف، یہ فیئرز ہمارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر خوف نہ ہو تو ہم تو کسی لمٹ کی پاسداری نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں فطرت کی خلاف ورزی کا خوف نہ ہو تو ہم تو مسلسل اس کا استحصال کرتے رہیں گے۔ تو خوف اور احترام کے بغیر تخلیق کا تسلسل ممکن نہیں رہتا۔ کائنات میں موجود ہر چیز ایک ہی منبع سے نکلتی ہے اور ہر چیز کا حتمی مقصد محبت ہے، اس لیے ہر چیز کی بنیاد محبت پر ہے، حتیٰ کہ خوف کی بنیاد بھی جو ہے وہ بھی محبت پر ہے۔ یہ ہمارا رویہ ہے جو اس کے نتائج
کو متعین کرتا ہے یا ان کے نتائج کا تعین کرتا ہے، یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے خوف سے متعلق۔ اگر کوئی خوف نہ ہو تو کوئی حرکت ہی نہ ہو، کوئی مستقبل ہی نہیں ہے جی، کوئی ہم مانگی یا بے ترتیبی کو ہم پہچان ہی نہیں سکیں گے۔ تو خوف ایک ایسی قوت ہے جو ہمیں زیادہ مؤثر بناتی ہے، زیادہ فکر مند بناتی ہے، زیادہ باشعور بننے کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں، اگر ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں تو ہم اپنے خوف کو مثبت بنا سکتے ہیں۔ پھر ایسی صورت میں خوف جو ہے وہ آپ کی ایک ایوولوشن کا حصہ بن جاتا ہے جی، وہ آپ کو متحرک کرتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے، آپ کی نرشمنٹ کرتا ہے جی۔ اگر ہمیں ہر لمحہ موت کا خوف ہو جی تو ہمیں فوری طور پر زندگی کے معنی جاننے کی جستجو ہوگی کہ یہ ہے کہ ہم نے مر تو جانا ہے، دیکھے تو صحیح۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں کیا چیز روکتی ہے، کون سی رکاوٹیں ہمیں حقیقت کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے سے باز رکھتی ہیں۔ تو صاحبو، خوف ضروری ہوتا ہے، یہ ہماری شاید بقا کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ ہمیں خطرات کا سامنا تھا، ان خطرات کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ خوف میں ہم گئے، اور وہ تمام خوف شاید جو پہلے ہمارے پریمیٹیو لوگوں کو ملے تھے، وہ بھی ان جینز کے ذریعے ہم نے جو ہے وہ انہیرٹ کر لیے۔ تو یہ جو انہیریٹنس میں جو ہمیں چیز ملی ہے، یہ اب آ کر خیالی ہے۔ یہ وہ خیالی خوف ہوتے ہیں جو ان ریئلسٹک خوف جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ تو اصل بہادری یہی ہوتی ہے کہ انسان جس سے خوف کھانا ہے اس سے خوف کھائے، اور باقی دیگر تمام چیزیں جن سے وہ خوف کھائے چلا جا رہا ہے، اگر ایمانداری سے ان کو دیکھے تو یہ زیادہ تر واہمہ ہی ہوتی ہیں، اور آپ ان خوف سے نکل آتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے جتنے بھی خوف ہیں ان کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دل کو ہمیشہ جو ہے وہ خوف کے اندر رکھے کہ ہم اپنی روحانی بہتری کے اوپر توجہ دیں۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔